نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. البتہ ان قصوں کے اندر عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے حالات کیا تھے، پھر اس کے بعد کن حالات میں ان کی پیدائش ہوئی، کس طرح فرعون کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی، پھر وہاں پہ کن وجوہات کی بنا پر وہاں سے نکلے اور 10 سال مدین میں رہے، اور وہاں سے کس وجہ سے باہر نکلے اور پھر واپس آ رہے تھے کہ نبوت ملی، اور پھر ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا گیا ان کے ساتھ، اور انہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا. وہاں جا کے اس کو سمجھانا، مکالمہ کرنا، اور پھر فرعون کا الزام لگانا کہ آپ جادوگر ہیں، پھر جادوگروں سے مقابلہ ہونا، پھر جادوگروں کی شکست، اور پھر ان کا ایمان قبول کر لینا. پھر اس کے بعد آزمائش در آزمائش در آزمائش ہوتی رہی، اور پھر آخر کار وہاں سے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو اور ان میں سے وہاں کے کچھ اور افراد جو ایمان لا چکے تھے ان کو لے کے وہاں سے نکلے. اور جس وقت باہر نکلے تو آگے وادی دریائے نیل سے تھوڑا سا آگے ہوئے، تو وہاں پر جب وہ دریا کے قریب پہنچے تو انہوں نے عصا مارا، اور وہ موجیں جو ہیں وہ جامد ہو گئی، اور ان کے اوپر سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے، اور پیچھے آنے والا فرعون اور اس کے سرکش لشکر جب درمیان میں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا، اور پھر یہ اس کے اندر غرق ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بدن کو تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیں گے. اور ایک طویل عرصہ تک صدیاں گزر گئیں، اور اس کا وہ بدن جو ہے وہ اسی طرح پانی میں غرق رہا. لیکن اللہ نے 20ویں صدی کے آغاز میں نے عرض کیا جب وہ دوبارہ ملا، پھر اس پہ تحقیق ہوئی، اور پھر اس تحقیق کے نتیجے کے اندر جس وقت ایک آدمی، ایک ڈاکٹر مورس بکائے نے اس پہ تحقیق کی تو وہ مسلمان ہوا کہ قرآن نے سچ کہا ہے. پھر اس نے بائبل کے ساتھ سائنس کو تقابل کر کے دیکھا کہ بائبل میں بہت ساری انسانی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بائبل اب اللہ کا کلام نہیں کہلایا جا سکتا. تو اس نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور اس ایک فرعون کی لاش کی جو اللہ نے حفاظت کی تھی پانی کے اندر، اس کی وجہ سے اس 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے آغاز میں بہت سارے افراد مسلمان ہونے شروع ہوئے. اور اللہ نے جو سچ فرمایا تھا کئی صدیوں پہلے جس وقت یہ واقعہ پیش ہوا تھا کہ ہم نے تمہارے بدن کو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنانا، اور یہ نشانی موجود ہے آج، اور مصر میں اس کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے. تو اب جب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے اور فرعون تو ہلاک ہو چکا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے اور ایک جگہ پہ ان کو رکھا، اور ان کو کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم کہ 30 راتیں عبادت کرنی ہے کوہ طور کے اوپر، تو تم یہاں پر بیٹھ جاؤ اور میں جاتا ہوں. تو ان میں سے 70 بڑے بڑے سرداروں کو ساتھ لیا. اور سردار کیا ہوتے تھے؟ سردار کہتے تھے کسی بھی خاندان کے سربراہ کو اس وقت سردار کہا جاتا تھا. سردار سے مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ بہت سارے افراد کسی کو چن لیتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں کو کونسلر بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، ایم پی اے، ایم این اے، ایم ایل اے، اس طرح بنتے ہیں. یہ نہیں ہوتے تھے سردار. سردار ہوتے تھے کسی خاندان کا بڑا بزرگ آدمی
جس کے کہنے پہ پورا خاندان چلا کرتا تھا. یہ پرانے رسم و رواج میں بھی ایسے ہی خاندانوں کے اندر عزت و احترام دیا جاتا تھا بزرگوں میں. نہ جانے اب کیا معاشرہ آ گیا ہے کہ بڑے بزرگوں کی باتوں کے اوپر کوئی احترام نام کی چیز ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ان خاندانوں میں سے 70 خاندانوں کے 70 بڑے بڑے افراد کو لے کے تو وہ نکلے. 12 ان کے قبیلے تھے، لیکن ان قبیلوں کے اگلی فیملیز بھی بنتی چلی گئیں، تو ان میں سے ان کو ساتھ لیا اور اس پہاڑ کے نیچے ان کو بٹھایا اور خود اوپر چلے گئے اور عبادت کی. اب وہ کیا عبادت تھی اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. جب 30 رات عبادت مکمل ہو گئی نا، تو 30 رات مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا کہ 10 راتیں اور عبادت کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی بحث نہیں کی، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ فرمائے اور کرنی ہے تو اور کر رہی ہے. کیونکہ پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پیدا ہی عبادت کے لیے کیا تھا، وہ عبادت انہوں نے کی. 10 دن اور ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ 40 رات پوری ہو گئی عبادت. جب یہ 40 رات پوری عبادت ہو گئی نا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر تورات نازل فرمائی. اب یہ تورات آ رہی ہے اور اس کے اوپر 10 بڑے بڑے احکامات موجود ہیں. باقی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 10 بنیادی احکامات اس کے اوپر ہیں. اسی کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، احکام 10. تو وہ جو لکھی ہوئی نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے لیا اور موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے اور آ کے کہنے لگے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تختیوں پہ الواح پر، جیسے عام تختی ہوتی تھی نا، جیسے وہ چھوٹے ہوتے ہم لکھا کرتے تھے کسی وقت میں، تو اس انداز سے تختیاں سی تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی. اور وہ کتنی بڑی تھی اس کا کچھ پتہ نہیں، ان کی شکل و صورت کیسی تھی کچھ نہیں، لیکن جس طرح تختیاں ہوتی ہیں ایسے تختیوں پہ لکھی ہوئی لے کے آئے. وہ 70 سرداروں سے جا کے کہنے لگے میری قوم، یہ مجھے تختیاں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ وہ ہے کہ جو اللہ نے فرعون کے مرنے کے بعد کہا تھا میں نازل کروں گا، یہ وہ نازل ہو گئی ہے. اب وہاں پہ وہ کیسی عجیب بات ہے، وہ کہنے لگے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، ہم تو اتنی دیر تک مانیں گے نہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اچانک ایک اتنی زبردست چیخ کی آواز آئی کہ ساروں کے دل پھٹے اور مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ 70 کے 70 ہی مارے گئے، غلطی انہی کی ہے، لیکن اب میں ان کو جا کے کیا کہوں گا، یا اللہ رحم فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد اللہ نے تمہارے لیے دوبارہ زندگی دی. اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک زندگی ہے دنیا کی جب وہ ختم ہوتی ہے، پھر وہ کبھی قبر کی زندگی تو شروع ہوتی ہے، دوبارہ دنیا کی زندگی نہیں شروع ہوتی. لیکن فرمایا ہم نے تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی. اور کئی موقعوں پہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے مار دیا اور پھر مارنے کے کئی سال بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. جیسے عزیر علیہ السلام کے متعلق میں نے واقعہ ذکر بھی کیا تھا کہ وہ عزیر علیہ السلام بعض مفسرین کے نزدیک اور بعض کے نزدیک ایک اللہ کا نیک بندہ ایسے بستی کے قریب گزر رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ ساری کی ساری بستی ملیاں بیٹ ہو گئی ہے، نہ یہاں پر کوئی ہے، نہ بندہ نہ پرندہ، قبریں ان کے آثار خراب، جس طرح ساری کی ساری بستی نہیں ختم ہو چکی ہوتی. وہ دیکھ کے کہنے لگا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے. اب وہ یقین تو ہوتا ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے یقین. یقین چاہیے ہوتا ہے آخرت کے ساتھ. اللہ نے شروع میں فرمایا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان ہے، یقین چاہیے اس کا. تو ایمان تو تھا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ رب العزت نے پوچھا اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا اللہ ایمان تو ہے، میں سے دیکھنا چاہتا تھا تیری قدرت کو. تو انہوں نے بھی اسی خیال میں کہا میں تیری قدرت کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مردہ کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو بھی اسی وقت موت دے دی. وہ گدھے کے اوپر سواری کے اوپر سوار تھے، ساتھ کو کھانا پینا تھا. وہ گدھا ہوتا ہے، کوئی ادھر کھائے گا کچھ ادھر کھائے گا تو اپنی زندگی کو جی سکتا ہے، لیکن کھانا تھوڑی دیر بعد گرمی کی تپش وغیرہ سے بس جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے.
اللہ رب العزت نے 100 سال بعد زندہ کر کے کہا تھا دیکھ تو صحیح اپنے کھانے کی طرف، لم یتسنہ، اس میں سے تو بدبو بھی نہیں آ رہی ہوتا نا، بالکل فریش کھانا تھا، جو جلدی خراب ہونے والا تھا وہ فریش تھا۔ اور کہا اب وہ دیکھ اس گدھے کی طرف، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی تھی، اتنا وجود ختم ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے دکھایا کہ کیسے وہ ہڈیاں جڑی ہیں، اللہ نے ان کے اوپر بھی چڑھتا ہوا دکھایا، ماس کیسے چڑھا، وہ گوشت کے ریشے کیسے چڑھے، پھر اوپر ماس جلد کیسے چڑھی، اور پھر اللہ نے زندہ کر کے دکھایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ رب العزت کہیں کہیں ایسا کرتے ہیں، لیکن عمومی قانون یہی ہے کہ یہ جو زندگی گزر رہی ہے اس کے اندر دوبارہ زندگی نہیں ہے، دینا چاہے تو وہ مالک ہے، بادشاہ، قدرت ہے، قانون نہیں ہے۔ اب اسی حالت کے اندر جب وہاں پر وہ مر چکے تھے نا، تو مرنے کے بعد کیا کہا، یا اللہ ان کو زندہ کر دے۔ معلوم تو تھا نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی دعا مان لی، فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اے لوگوں تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی ہم نے۔ بڑا برا سوال ہے جی، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے انسان اس دنیا کی زندگی میں؟ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ سوال کیا تھا، یا اللہ میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے، معلوم تھا نا دلوں کا بھید، یہ کوئی انکار کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محبت ہے، اور جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، صرف ان کو یہ بتایا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، ہم ایک تجلی گرائیں گے ایک پہاڑ کے اوپر، اگر یہ قائم رہا نا تو فسوف ترانی، شاید آپ بھی ان قریب مجھے دیکھ سکتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تجلی گری اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کل قیامت والے دن جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس وقت کہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی چیز رہ گئی ہے؟ وہ بندے کہیں گے یا اللہ سب کچھ ہی مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس سے بڑی نعمت دیکھو، ہو گیا یا اللہ اس سے بڑی اور نعمت، جنت سے بڑی کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کروایا جائے گا کہ اللہ میں، یعنی اللہ اب تم سے راضی رہے گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر لوگوں کو خوشی سے موت آنی ہوتی تو اس خوشی سے لوگ مر جاتے ہیں۔ اللہ مستقل راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا، یہیں پہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ پوچھیں گے اس سے بڑی کوئی بات ہے یا اللہ؟ اس سے اور تصور نہیں نا، انسان کا تصور میں نہیں آ سکتا۔ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ دیکھو، تو انسان ایسے دیکھیں گے تو پھر اللہ رب العزت کا دیدار 70,000 سال تک کرتے رہیں گے اور پلک نہیں کوئی جھپکے گا، اللہ کا دیدار اس وقت نصیب ہوگا۔ اور کئی ایسے ہوں گے جن کو وہ ایک ہی دفعہ ہوگا، کئیوں کو بار بار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کر دے جن کو بار بار جنت میں عطا ہو جائے دیدار۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ انہوں نے بھی کہا ہم لیکن یہ انکار کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا طلب کرنا محبت کی انتہا تھی، لیکن یہاں پر انکار نہیں دیکھیں گے، جب تک دیکھیں گے نہیں اللہ کو مانیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چیخ آئی، وہ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو جس وقت زندہ ہو گئے تو چپ کر گئے، ارے نہیں یہ بات ٹھیک ہے، ایک دفعہ سزا مل چکی ہے، تو چپ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب واپس آئے، پیچھے اس قوم کا کیا حال تھا انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔